تو اس لیے میری بچیاں بچے سب سنیں کہ ہم سارا علم پڑھ لینا، دنیا جہان کی ڈگریاں حاصل ہو جائیں، دانشور بن جائیں، PhD بن جائیں، کیا ہے وہ سادی کہتا ہے علم قراب حق نہ نمایاں جہالت است، جس علم سے حق کا راستہ نہیں ملا آدمی اپنی زندگی کا مقصد نہیں سمجھ سکا، یہ نہیں پتا چلا کس نے بھیجا، کیوں بھیجا، بعد میں کیا بنے گا، وہ علم نہیں ہے، جہالت۔ علم اس کا نام ہے جس سے پتا چلا کہ ہمارا آغاز کیا، کس طرح بنے۔ اب یہ جو ہے نا علم والے اسی میں پھنسے ہوئے ہیں کہ جرثومہ بائی چانس پیدا ہو گیا، نمی سے اس سے آگے پھر ارتقاء ہوتا رہا، کن بکواسوں میں پڑے ہوئے، اللہ کو نہیں مانتے جو مبدا ہے، کہاں سے آئے، اللہ نے پیدا کیا، وہ خالق و مالک، کیوں پیدا کیا، اس معاش کے لیے کہ یہاں زندگی کیسے گزاریں، وہ مبدا تھا کہ ہمارا آغاز اللہ، کیسے زندگی گزاریں، رسول وہ نظام لے کر آتا ہے کہ یہ کرنا یہ نہیں کرنا، معاد کہ جائیں گے کہاں، یہ آخرت، اس کی خبر دیتا۔ تین ہی علم اصلی، مبدا، معاش اور معاد، اگر یہ نہیں ہم سیکھ سکے تو کچھ نہیں سیکھا، یہ سارا کچھ ذرا سب بیکار ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ چیختے رہے کہ یہ جن کو تم علوم کہتے ہو، جن کے در پہ ہو کہ ڈگریاں مل جائیں سارا، یہ کیا ہے، وہ علم نہیں، زہر ہے حرار کے حق میں، جس علم کا حاصل ہے جہاں میں دو کفے جاؤ۔ برا نہ منائے، ہم سب لوگ پڑھتے ہیں کہ کچھ نوکری مل جائے، کچھ پیسے ملیں، گزارا کرے، لیکن کسی نے ٹوکری اٹھا لی، کسی نے کتابیں بیچ لی، علم نہیں آیا کہ ہمیں پیدا کس نے کیا ہے، کیوں کیا ہے، بعد میں ہمارا انجام کیا ہوگا۔ یہ وہ علم ہے جو پیغمبر دیتا ہے۔ میں نے جو سورہ یونس کی آیت پڑھی نا، آپ نے سنا اس میں شفاء لما فی الصدور کا ذکر ہے۔ قرآن پاک میں صرف ایک موقع ہے جہاں اس بیماری کا علاج ہے جس شعبہ سے آپ متعلق ہیں، یہ بھی کوئی بری بات نہیں، جسم بھی اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے، ہمارے پاس امانت ہے، اس کی حفاظت، اس کو تندرست رکھنا یہ بالکل ذمہ داری ہے۔ اس لیے اس کے بارے میں پرہیز کیا ہے، ہنیا، یہ بھی تاکید کی کہ ایسی چیزیں نہ کھاؤ جو انسان کو ہلاک کر دے، یہ زہر ہے، اور اسی طرح مٹی کھانا، دوسری چیزیں کیوں منع کیجیے کہ انسانی جسم کو نقصان پہنچاتی، یہ بھی انہوں نے جیسا دیکھا کا حقاً پیغمبر خدا فرماتے ہیں یہ جسم بھی تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے، یہ حق ہے، جس کے بارے میں آپ نے سنا کہ عبداللہ بن عمرو العاص تو ہر روز روزہ رکھتے ہیں، ساری رات جاگتے ہیں، آپ نے فرمایا تیری آنکھوں کو بھی حق ہے آرام کرنے دے، جسم کو بھی ریسٹ کرنے دے، تیری بیوی کا حق ہے ملنے کے لیے جو آتے ہیں، دین سارے پہلوؤں پر زور دیتا، یہ یکرخا پن کہ تم صرف عبادتیں کرنے لگ گئے۔ تو یہ انسانی بدن جو ہے اس کا جو علم الابدان یہ بھی بہت اچھا، مگر اس کا ذکر صرف ایک موقع پر اللہ نے کیا جو آپ حضرات کے اسپتالوں میں بھی لکھی جاتی، جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا والذی اذا مرضت فہو یشفین، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا رب مجھے شفا دیتا۔ یہاں یہ جسمانی بیماری اور جسمانی علاج کی بات، ورنہ پورے قرآن میں آپ پڑھتے جائیں صرف ایک بیماری کا ذکر کرتا ہے، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماریاں۔ اور یہ آج بھی جو میں نے پڑھی اس میں بھی کہا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ حد کر دی اللہ تعالیٰ نے اپنی کلام کی تعریف میں، اور جو رسولہ لے کر آیا کہ نوع انسان را پیام آخر، قرآن کوئی چھوٹی بات ہے، لوح محفوظ میں تھا، فرشتے حفاظت کر رہے تھے، شیاطین چھو بھی نہیں سکتے، وہاں قریب نہیں جا سکتے دفتر کے، وہاں سے جبریل امین لے کر آئے، اور وہاں بھی سورہ جن میں اللہ کہتا ہے آگے پیچھے فرشتوں کی گاردے میں لگا دیتا ہوں، یہ سرکاری خزانہ، اگر اس میں ایک لفظ کی کمی بیشی ہو جائے تباہ ہو جائے دنیا۔ اتنی حفاظت سے اترتا ہے کلام کہ فرشتے آگے بھی ہوتے ہیں جبریل کے، پیچھے بھی، اور اس وقت تک نہیں ہٹتے جب تک پیغمبر اس سے سن کر وہ صحیح حالت میں لوگوں تک نہیں پہنچاتا، پیرا رہتا ہے، رسل پیرا ہوتا ہے کہ کلام الہی میں رد و بدل ہو گیا، مخلوق تباہ ہو جائے گی۔ یہ جسمانی بیماریوں کو کیا کسی نے بد پریزی کی، بچہ یہی ہوگا نا کہ مر جائے گا، موت پر خاتمہ ہو جائے گا، مگر وہ بیماری جس کا قرآن ذکر کرتا، دلوں کا روگ، آپ دیکھیں کہ جسم جو ہے باڈی، آپ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، چند سالوں میں سیل پہلے ختم ہو جاتے ہیں، نئے آتے ہیں، سیل ختم ہو رہا ہے لمحہ لمحہ، 6-7 سال کے بعد وہ آدمی رہتا ہی نہیں جو پہلے تھا جسمانی طور پر، مگر روح وہی رہتی بچپن سے لے کے کوئی حافظہ کہ میں فلاں ہوں، یہ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، اور مرنے کے بعد بھی اس کو بقا ہے، پناہ نہیں ہوتی وہ روح، جاننے کے داد ان بازش نگیر، اللہ کہتا ہے جو ایک مرتبہ جان خدا نے دے واپس کیوں لے گا، نہیں واپس لیتا، شکل بدل جاتی ہے کہ وہ لباس پرانا اتار دیتی ہے، نئے روپ میں چلی جاتی ہے، مگر اگلی دنیا میں وہ بالکل اسی طرح ہوتی ہے جس طرح اس دنیا میں، اسی طرح شعور، اسی طرح عقل، ہوش، حواس، وہ سب جانتا کہ میں فلاں ہوں، یہ کرتا رہا ہوں، میرے فلاں عزیز سے
بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے خبر دی جب کوئی مرتا ہے اور اس کی روح عالم ارواح میں لے جائی جاتی ہے، نیک ہو گئے تو پہلے جتنے گئے سب کو اطلاع ہوتی ہے، وہ ملنے کے لیے آتے ہیں، بھائی بہنیں باپ دوست سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور جیسے نئے آئے سے باتیں کرتے وہ پوچھتے ہیں پھر کہ فلاں کا کیا حال تھا، فلاں ایک آباد دنیا، صرف ہمارے جغرافیہ میں وہ نہیں، کہاں ہے اللہ نے رکھا ہوا، ہم یہاں رہ رہے اس دنیا میں رہ رہے ہیں بالکل اسی طرح۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہ پوچھتے جاتے ہیں تو کسی ایسے کا ذکر بھی آ جاتا ہے جو اس سے پہلے مر گئے، تو وہ کہتے ہیں فلاں کا کیا حال تھا، وہ کہتا وہ تو میرے سے پہلے مر گئے، تو پھر غمگین ہو جاتے ہیں کہ اگر مر گیا اور ہم نے شامل نہیں ہوا تو چھانٹی ہو، وہ بدقسمت دوسری طرف نکل گیا، وہ تب نہیں مل سکتا، اس لیے آباد ہے دنیا۔ تو جس جسم کی شفا کے لیے ہم فکر مند ہیں کہ باڈی کا علاج کریں، بڑے شعبے بنے ہیں ماشاءاللہ، آپ نے بڑی ترقی کی ہے، اور یہ عبادت ہی کہ انسانی جسم کی درستی کے لیے محنت کرنا، اس کا علاج معالجہ کرنا۔ دین بھی کہتا ہے غذا، اور دوسری طرف ہنیا لفظ ہے کہ بچاؤ، کہ ان چیزوں سے پرہیز کرو، یہ نہ استعمال کرو۔ اور اسی لیے مولانا غلام رسول سعیدی صاحب آپ بریلوی عالم ہے کراچی میں، ٹھیک بات کہی انہوں نے، وہ کہتے ہیں وہ بحث ختم ہوگی کہ سگریٹ اور تمباکو حلال حرام، بالکل حرام ہے قتل، یہ زہر قاتل ہے، لوگ پی رہے، سرطان ہے، کینسر ہوتا ہے۔ ڈاکٹروں کے اتنے حوالے انہوں نے دیے کہ اب اس تحقیق کے بعد یار یہ زہر پھانکنے والی بات، کیوں تمباکو استعمال کرے؟ تو دین جو ہے وہ بدن انسانی کی حفاظت کا بھی ہمیں پابند کرتا ہے کہ یہ اللہ کی امانت ہے، تمہارے کسی چیز کو نقصان نہ پہنچاؤ، آنکھوں کو، کانوں کو، دل دماغ جسم کو بچا کر رکھو۔ اس لیے آپ کا علم بھی جو ہے بہت قابل قدر ہے۔ مگر وہ بات جو میں نے رومی کی کہی کہ آپ یہ جو آدھی عمر بچاتے یا کہتے ہیں ضائع پوری برباد کرے ڈوب جائے، کیا فائدہ؟ علم وہ حاصل کرنا چاہیے جس کو قرآن کہتا ہے کہ دلوں میں مرض ہے، اور اس کا علاج کیا ہے؟ 4 چیزیں اس میں آئی، میں مختصر بیان کر دیتا ہوں۔ قرآن پاک پر آپ لیکچر دیں اپنے اساتذہ سے سن، اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس، لوگو قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے یہ جو ہے نا نوع انسان را پیام آخری، جس کے بعد میں نے سلسلہ ہی بند کر دیا کہ اب بات چیت کا کوئی فائدہ نہیں، جو کرنی تھی میں نے آخری کر دی ہے۔ ہاں ملے وہ رحمت للعالمین، اس کو لے کر آنے والے بھی کون؟ کلام بھی ہدی للعالمین، اور لانے والا بھی رحمت للعالمین۔ نہ اس سے بہتر کوئی پیدا ہوا نہ ہوگا، لانے والا بھی بے مثال اور کلام بھی ایسا۔ تو اس میں اللہ کہتا ہے لوگوں تمہارے پاس آ گئی موعظہ۔ موعظہ کیا کہ جو آدمی پہلے برائیاں کرتا، واعظ اور نصیحت میں ڈانٹ کا معنی ہوتا ہے کہ سختی سے لوگوں کو کہا جائے کہ ان چیزوں سے بچو، تباہ ہو جاؤ۔ تو بالکل ایسی ہدایتیں ہیں کہ یہ نقصان دہ ہیں روح کے لیے، جو فانی جسم ہے نا اس کا فکر ہے، تمہیں روح کی فکر نہیں کرتے جس نے ہمیشہ بھگتنا، یا آگ میں جائے گی یا جنت میں جائے گی۔ تو ایسی چیزیں جو نقصان پہنچاتی ہیں روح کو، اس سے ڈانٹا گیا، یہ موعظہ کہ پہلے تو بری عادتیں چھوڑو، مگر پھر اس کے بعد جو دل میں بیماریاں کہ ظاہری برائیاں تو چھوڑ دی، زنا چھوڑ دیا، چوری چھوڑ دی، یہ موعظہ ہو گیا۔ اب جو دل کے اندر روگ ہے، کسی کے اندر تکبر ہے، کسی کے اندر حرص ہے، کوئی حسد میں مبتلا ہے، ایسی بیماریاں مہلک جس نے معاشرہ کو برباد کر کے رکھا۔ پوری دنیا میں کرپشن اور بدماشی اسی لیے کہ لوگ حرص و حوث کے بندے۔ اس کا علاج شفاء لما فی الصدور، یہ ظاہری بیماریوں کا علاج نہیں، جو سینوں میں روگ ہے نا اس کا علاج۔ جب دونوں چیزیں ٹھیک ہو گئی، باہر کی بری عادتیں بھی چھوڑ دی، اندر سے بھی بری چیزیں ختم کر لی، اخلاق درست کر لی، اب رہنمائی چاہیے کہ کیا کروں پھر؟ یہ بیماری تو جاتی رہی، غذا کیا ہے کہ میں پھر نیکی میں آگے جاتا، اس کا کہا وہدان، قدم قدم پر یہ رہنمائی دے گی، گائیڈ بک ہے، بتائے گی کدھر جانا ادھر نہیں جانا۔ اور نتیجہ کیا ملے گا پھر؟ انجام کیا ہوگا؟ وہ فرما دیا رحمت للمومن، جو مان جائیں گے اس پر چلیں گے، رس ہدایت کی پیروی، ان کے لیے رحمت۔ یہاں بھی وہ معاشرہ رحمت کا مستحق اور آخرت۔ 4 چیزیں آ گئی کہ برائیوں سے سختی سے روکنے والا، دلوں کے روگوں کا علاج کرنے والا، اور پھر رہنمائی کرنے والا، اور آخرت میں اور اس دنیا میں پھر رحمتوں کی بشارت دینے والا کہ خوشیاں خوشیاں، اللہ کی مہربانیاں ہوگی۔ تو یہ کلام اللہ کے رسول علیہ السلام لے کر آئے، آپ نے یہ ہمیں پہنچایا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ صرف کتاب نہیں پہنچائی، کتاب تو یہ بھی اللہ کر سکتا تھا۔ کفار یہ کہتے تھے اگر اللہ کا کلام تو فرشتوں کے ذریعے باندھ دے، کوئی ہوائی جہاز آئے، کتاب گرا دی جائے، اللہ کی مہریں لگی ہوئی ہیں، ساری دنیا مان لے کہ واقعی آسمان سے آئی، کیسی بات تھی، کافر مسلمان ہو جاتے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے کہا نامرادو، اگر صرف کتاب تقسیم کرنی ہوتی تو یہ کام ہو جاتا، میں آسمان سے گرا دیتا، تم کتاب پکڑ لیتے۔ مگر کتاب پر پریکٹیکل کر کے نمونہ ذکر کون دکھاتا؟ کتاب کے بارے میں جھگڑے شروع ہو جاتے، کس کا یہ مانا، یہ مانا، کیا بنتا ہے؟ کتاب جو ہے نا اس کا جو خواب ہے وہ
شرمندہ تعبیر نہ ہوتا پریشان ہو جاتا. کوئی کچھ مانا کہ اب بھی یہ حال جو رسول کو درمیان سے ختم کرنا چاہتے ہیں. اللہ کی قسم وہ اتنی گمراہی میں مبتلا بنے دانشور ہے. آپ کے ٹی وی پر آتے ہیں بڑا پروجیکٹ کیا جا رہا ہے مگر نامرادوں کا حال یہ کسی ایک بات میں بھی متفق نہیں ہو سکتی. جب وہ روشنی جاتی تھی جس نے متفق کرنا تھا کہاں سے روشنی ملی؟ جنہوں نے اس ملک میں سب سے پہلے یہ شوشہ چھوڑا کہ نبی کی کوئی ضرورت نہیں وہ کتاب پہنچانے کے لیے آیا تو ہمیں دے دی ہم آپ خود سمجھ سکتے ہیں منکرین حدیث ہو. ان کا پہلا جو بانی تھا وہ عبداللہ چکڑالوی تھا. چکڑالہ میاں ولی وہاں گمراہ ہو گیا. اس نے ایک کتاب لکھی قرآن کی نماز حلف اٹھا کر کہ میں اللہ کو حاضر ناظر کہتا ہوں سنت غلط ہے حدیث غلط ہے قرآن یہ نماز بتاتا. اس کے آگے جو گروہ پیدا ہوئے چار رفیع الدین ملتانی عصمت علی یہ چار اٹھے رمضان مصری رمضان انہوں نے کتابیں لکھی قسم اٹھائی کہ قرآن یہ کہتا ہوں. چاروں کی نماز کی ایک بات بھی جو اس میں اتفاق نہیں شروع سے لے کر نہ دعائیں نہ رکوع نہ سجود. کوئی کہتا ہے ایک رکوع ہے کہتا ہے دو رکوع ہیں کوئی کہتا ہے سجدہ بھی ایک ہی ہے کوئی کہتا ہے صبح کی نمازیں مشرق کو منہ کر کے قرآن سنت کو چھوڑنے سے. اور یہ نامراد یہ کہتے ہیں حدیث نے تو فساد ڈال رکھا کوئی رفع اذان کرتا کوئی نہیں. اور ظالموں سنت کی برکت سے ساری امت جو ہے نا اس کا بنیادی جو ڈھانچہ نماز کا ایک ہے. یہ میں نمونے کے طور پر آپ کو کہوں کیونکہ یہ فتنے عام ہیں. سنت کو چھوڑ کر گمراہی میں ٹھوکریں کھائیں گے لوگ. نماز پر بھی اتفاق نہیں ہوگا کسی بات پر کس شے پر جمع ہوگی کون سی اتھارٹی ہے. اسی لیے اللہ نے کتاب نہیں اتاری اس کے ساتھ انسپیکٹر بھیجا رہنما بھیجا جس نے کر کے دکھایا. قرآن نے کہہ دیا نماز جو ادا کرو مگر اس کی رکعتیں کتنی ہیں کون سی چیز پہلے کیسے کرنی اللہ کے رسول نے کرنی. اب لوگ پوچھتے ہیں کہ اختلاف کیوں؟ اختلاف جن ظالموں نے ہے نا اس کو پھیلایا ہوا مولویوں نے وہ دشمن ہے دین کے. یہ جانتے ہی نہیں کہ دین جو ہے نا اس میں جو بنیادی باتیں نماز کی وہ ساری دنیا میں گھومتے. میں گھوما ہوں سارے فرقوں کا مجھے علم ہے. یہ مسکت رومان جو ہے یہ آبادیوں کا ہے. وہاں کے قاضی اور سلطان آبادی خارجیوں کی شاخ ہے. خارجی صرف اس علاقے میں وہاں کے بادشاہ بھی خارجی ہیں وہاں کے قاضی بھی علماء بھی سارے نماز اپنے طریقہ پر پڑھتے ہیں. تفسیریں لکھی ہیں وہ بھی میں نے حاصل کی. یہ کچھ علاقوں میں شیعہ حضرات کسی جگہ اہل حدیث ہیں کسی جگہ سنی. بھائی آپ اتنے لوگ بیٹھے ہیں دنیا میں بھی گھومتے انسان ہی سب کہلاتے ہیں. کسی کا قد چھوٹا کسی کا بڑا کوئی خوبصورت ہے کوئی بدصورت مگر ان پر سارے پر انسان کا لفظ نہیں بولتا انسانیت میں مشترک. اسی طرح نماز جو ہے نا اس کے کچھ حصے ہیں جن کو کہا جاتا واجبات ارکان کمپلسری لازمی ہیں جن کے بغیر نماز نہیں. جیسے انسان کی میں نے مثال دی وہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ان کے بغیر نماز نہیں. وہ شیعوں کی نماز میں بھی ہے اہل حدیثوں کے بھی ہیں بریلویوں کی بھی ہیں دیوبندیوں کے ہیں خارجیوں کے ہیں. ایک کہ نماز شروع ہوگی تو اللہ اکبر سے شروع ہوگی. یہ تکبیر تحریمہ سب مانتے ہیں کہ رکن ہے اس کے بغیر نماز نہیں چلتی. اس کے بعد کہ یہ نماز اگر تندرست ہے تو فرض نماز قیام کی حالت میں پڑھے گی کھڑا ہو کر پڑھے گا. تیسری بات کہ اس میں سورہ فاتحہ اور ایک سورت پڑھے گا رکوع کرے گا پھر سیدھا کھڑا ہوگا پھر سجدے میں جائے گا پھر اٹھے گا پھر دوسرا سجدہ پھر درمیان میں بیٹھے گا آخری رکعت پر بیٹھے گا پھر سلام کہے گا. یہ وہ اجزاء ہے. جیسے باقی اگر اختلاف دیکھیں تو انسانوں میں اتنے بچے بچیاں بیٹھے کوئی گورا کوئی کالا کوئی بد شکل کوئی اس لیے اختلافوں کے بعد سب کو انسان کہتے ہیں. یہ حصے جو میں نے کہے ان میں سے کوئی گم ہو جائے پھر نماز نہیں ہو پھر کوئی اور ہی ہے بات. اور اگر یہ موجود ہیں تو باقی سارے اختلافات ہیں وہ یہ ہے کہ درخت وہی ہے شاخیں جو ان کا فرق ہو گیا. کسی نے اپنے طرف سے نہیں کرا. آپ یقین رکھیں کہ سب مسلمانوں کی نمازیں رسول اللہ کی نمازیں میں گارنٹی دیتا ہوں بالکل جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ پڑھی ہے نہیں پڑھی. کسی مسلمان گروہ کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ اپنی طرف سے کوئی نماز نکال لے کہ پڑھے اور بعد میں کچھ بھی نہ ملے. حضور نے پڑھی ہیں صحابہ نے پڑھی ہیں علماء نے پڑھی ہیں سب کا کتابوں میں ذکر ہے. آپ مصنف ابن ابی شیبہ اٹھا لیں آپ تمیز ابن عبد البر کی اٹھا لیں آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے تابعین جن پر سنت کا مزار ہے جن کو ہم اہل سنت کہتے ہیں کہ چاروں اماموں سے پہلے سارا دین ان کے پاس. مدینہ میں سعید بن مسیب تھے کوفہ میں ابراہیم نخعی تھے بصرہ میں حسن بصری تھے محمد سارے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے. کون کہتا ان کی نماز نہیں ہوتی؟ بیوقوف لوگ کہتے سب جانتے ہیں کہ ہاتھ باندھنا صرف ایک اچھا کام ہے ورنہ اگر نہیں باندھتا نماز میں کوئی خلل نہیں. وہ ارکان ہونے چاہیے. پھر یہ ہاتھ یہاں باندھیں ذرا نیچے باندھیں ناف کے سب کی روایتیں باندھنے والا چھوڑ دے یا یہاں باندھے. امام شافعی باندھنے کے قائل ہیں مگر وہ کہتے ہیں اگر کوئی لٹکا لے اور سکون کے ساتھ کھڑا رہے بالکل وہ نماز اس کی درست. جو باتیں بالکل غیر ضروری تھیں کہ کھانے کے ساتھ سلاد
اگر ہو جائے تو سلاد اچھا ہے کہ کھانا، اگر نہ ہو تو کھانا تو ٹھیک ہی، نمازیں ٹھیک ہیں جب ارکان اور شرائط موجود ہیں، دوسری چیزیں زائد ہیں، کوئی کر لے تو بہتر ہے، نہ کرے تو کچھ نہیں ہے، اس کا نقصان۔ یہ تھی حیثیت ان مسئلوں کی جس پر مناظرے ہوئے، ان گنت کتابیں لکھی گئیں، ہر مسجد میں یہی فطور ہے اس کی نماز نہیں ٹھیک ہوئی۔ بھائی کس کی نماز نہیں ٹھیک؟ کس کو کہو گے کہ وہ اس کے منہ میں آگ دینی؟ اگر کوئی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتا، یہ حضرت عمر پڑھتے تھے، ابو ہریرہ پڑھتے تھے، عبادہ بن ثابت، اتنے چوٹی کے لوگ۔ جو نہیں پڑھتا وہ حضرت زید بن ثابت جو کاتب وحی تھے رسول اللہ کے، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن مسعود، نہیں پڑھتے تھے۔ اور جو درمیان کی بات جو ہے کہ جن نمازوں میں امام اونچی آواز سے پڑھتا وہ سنو، جب دل میں پڑھتا ہے تو پڑھ لو پیچھے، یہ زیادہ صحابہ کا عمل ہے۔ اور یہ امام مالک رشا عقل کی بات بھی یہی، احمد معقول بات یہ ہے کہ جب اونچی آواز سے پڑھا سنا، جب خاموش ہے امام کیوں چپ رہیں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ انتظار کرتے رہیں گے کہ اللہ اکبر کب کہتا نیچے گرے؟ بھائی پڑھتے رہو، الحمد بھی پڑھو، سورت بھی پڑھو، صحابہ کرتے۔ مگر اگر کوئی نہیں پڑھتا یا ہر نماز میں پڑھتا، نمازیں ٹھیک، سب کی پیچھے سے دلیل ملتی ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ کی سنت جامعہ لوگوں کو اکٹھا کرتی ہے، اس میں اگر اختلاف بھی ہے نا، کئی چیزیں آئی تو برکت ہے۔ ایک مرتبہ حضور نے ہاتھ دھویا وضو میں، صرف ایک مرتبہ، اور منہ بھی ایک مرتبہ پاؤں، یہ بھی ہو گیا کہ کم از کم درجہ یہ ہے، ایک مرتبہ آپ نے دھو لیا وضو ہو گیا۔ اگر 2 مرتبہ دھویا درمیانہ، تیسرا آخری، تیسرے کے بعد جو ہے وہ پانی ضائع کر، یعنی تینوں کام کر کے پیغمبر خدا نے دکھا دیے۔ اب صرف لوگ 3 پر ہی جمے ہوئے۔ آپ صحیح بخاری اور مسلم، اللہ کے رسول نے تو برکت والا دین دیا کہ اگر دھل گیا اچھی طرح تو ایک مرتبہ پانی کافی، 2 مرتبہ کر لو 3۔ تو یہ چیزیں حضور کی جو مختلف ہیں، یہ کوئی تضاد نہیں، کوئی لڑائی نہیں، برکت ہے کہ آسانی ملی ہمیں کہ وہ بھی کام کر سکتا، دوسرا بھی کر سکتا۔ تو اللہ کے رسول یقین کرے، اصل سیرت نبی کا پیغام یہ ہے۔ یہ جو نا تعریف اور مدح، یہ تو جیسے میں نے عرض کیا، میرا بچہ بھی کہہ رہا تھا کیا ہم اس میں کریں، ساری عمر گزارنے تعارف بھی نہیں شروع ہوگا۔ جو اللہ کی شان ہے، کہ رسول کی شان ہے، جو رسول لے کر آیا، جو تعلیم ہمیں دی ہے، اس پر دیکھیں کہ وہ ہم اس کو سمجھیں، اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے مرومی کی مثال دے دی کہ آپ نے ساری ڈگریاں بھی لے لی نا، تو بابے سے ٹھٹھے کر رہے تھے طالب علم کہ آپ نے صرف نہیں پڑھی، نہ آپ کی ساری عمر گئی۔ جب اس نے کہا تیرنا سیکھا، کہنے لگے نہیں، تو کہا تمہاری تو آپ ساری گئی ہے، تم ڈوب جاؤ۔ تو جس نے دین نہیں سیکھا، جو کچھ اللہ کے رسول لے کر آئے ہیں، وہ کیا ہے طالب علم، کیا پروفیسر اور دانشور؟ وہ مادی جسم کی بات کرتا ہے جو مر کر مٹی ہو جائے گا، جو روح جس نے فنا ہی نہیں ہونا، جس نے ہمیشہ کے لیے نتیجہ بھگتنا، اس کی پرواہ کوئی نہیں۔ تو قرآن اور پیغمبر خدا علیہ الصلوۃ والسلام شفا لے کر آئے ہیں، مگر وہ شفا لما فی الصدور ہے، دلوں کے روگ جو ہے نا، فی قلوب مرض، دلوں میں بیماریاں، ان کا علاج کرتے ہیں۔ اور دل کی بیماریوں کا علاج کسی کالج کے پاس نہیں ہے، کسی یونیورسٹی کے پاس نہیں ہے، کتابوں میں